اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ صدق اللہ العظیم صلوات و محمد و اہل بیت دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک له ذکر خیر کی سب کے سامنے گناہ معاف فرمائے تمام خواتین و حضرات دیا تیری دعا میں خالق کائنات اپنے دربار قبول و منظور مجالس عذاب جتنے لوگ ہیں اس سب یہ تمام کی خالق کائنات سب توفیقات خیر کا اضافہ فرمائے میرے کو سامنے سورہ مبارکہ بقرہ کی دوسری آیت کی پہلا حصہ میں شیخ حسن کی مختصر بتائی کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی ریب نہیں ہے بلا شک و شبہ اگر کوئی کتاب ہے تو قرآن ہے اس قرآن نے جنہوں نبی اک ہے کوئی شک نہیں وہ نبی ہے اس قرآن نے جنہوں رسول اک ہے کوئی شک نہیں وہ تحقیق کی ضرورت نہیں بس وہ رسول ہے جنہوں نبی اک ہے وہی نبی ہے قرآن نے جنہوں رسول اک ہے وہی رسول ہے قرآن نے جنہوں الہ اک ہے وہی الہ ہے پھر قرآن نے جنہوں ولی اک ہے وہی ولی ہے کل ایمان نارے قرآن جھگڑے ختم کر دیں جتنے جھگڑا نہ مکدا ہوئے لوگ آتے ہیں قرآن لایا اگر پنچایتوں قرآن تے جھگڑے مک جاتے ہیں تو مذہب کے جھگڑے قرآن تے نہیں مک سکتے میرے مطلب سامنے دے وچ کوئی شخصیات کا ذکر جنہوں خالق نے آسان طریقے نال اے دے ذکر کیتا ہے پھر بندے دا ذہن اتنا مضبوط کرتا ہے قرآن جنہوں قرآن بیان کرے جدی شخصیت نو قرآن واضح کرے یا جس شخصیت دی قرآن ذکر اور فضائل نہ کرے جس شخصیت نو قرآن شخصیت آکے چلو ایسا کر لو مختصر جس شخصیت نو قرآن کوئی شخصیت آکے اس شخصیت کے متعلق بندے کا ذہن اتنا مضبوط ہو جاتا ہے بندہ وہ تو دور نہیں ہوتا تو دشمن کے نیڑے نہیں ہوتا میں دوبارہ عرض کر دینا یعنی جس شخصیت نو قرآن واضح کرو تاریخ نہیں تاریخ دیا شخصیات اور نہیں قرآن دیا شخصیات اور میں انہاں شخصیات تے ہی درود پڑھنا انہاں شخصیات تے ہی درود پڑھنا جنہ دی شخصیات نو بیان کرنے والی تاریخ دا نہ قرآن جہی شخصیت نو قبلہ قرآن واضح کرتا ہے وہ تو بندہ دور نہیں ہونا تے وہ دشمن تے ذہن ہی قریب نہیں جاتا وہ وجہ قرآن یہ لا رہے ہے کیونکہ شک کوئی نہیں جن اچھا اللہ پاک اللہ قرآن اک ہے رحمان اک ہے رحیم اک ہے کریم اک ہے رؤوف اک ہے غفور اک ہے یہ مطلب ہے معافی بھی دل کرتا ہے وہ کو منگی جنہوں مسجود اک ہے سجدہ بھی انہوں کریے جنہوں معبود اک ہے عبادت بھی وہ کریے جنہوں ستار اک ہے معاف کرنے والا بھی انہوں سمجھیے جن جبار قرآن اک ہے وہ ڈریے اس کن نے سانو مضبوط کیتا ہے قرآن سانو مضبوط کیتا ہے قرآن بس یہی میرا آج کا موضوع ہے کہ بندے کو مضبوط کرتا ہے قرآن عقیدہ مضبوط کرتا ہے قرآن عقیدہ تے بندہ قائم رہتا ہے قرآن دی وجہ لو جناب ابھی اس قرآن جو میں دو تین مثالیں پہلے عرض کرتے ہیں کہ جنہوں قرآن واضح کرتے ہیں پہلے میں اپنا موضوع بیان کروں قرآن ایک شخصیت کو واضح کرتا ہے بھی ایک کمال ہے قرآن کسی نے آکھے ایک کمال قرآن کسی نے آکھے کہ ایک شخصیت کمال جہاں وہ مخالفت کرتا ہے وہ جنہوں قرآن کمال آندا ہے اور وہ بندہ جہاں لا ریب سمجھتا ہے صلوات ایک مرتبہ سارے جان
صاحب نے خالق کائنات صحت کامل عطا فرمائے. میں اس کر رہا ہوں کہ جس شخصیت کو قرآن کمال تے دسے، یہ قرآن تے لا ریب ہونے کی دلیل ہے کہ اس شخصیت کا کوئی بندہ مخالف ہو جائے جے او دے واسطے کسے بندے دے ذہن دل دماغ تھوڑی بہت بھی نرمی ہوگی نا، نرمی کہ متعلق جنہوں قرآن کمال دسے، جنہوں کمال قرآن دسے بے شخصیت کمال ہے. قرآن تے لا ریب ہونے کی وجہ تو جڑے بندے تے ذہن او دے مخالف واسطے تھوڑی جی بھی قدرے 1% بھی 1/2% بھی نرمی پیدا ہوتی ہے کدے واسطے جنہوں قرآن آکھے کمال ہے، تے کسے بندے دے ذہن وچ او دے واسطے تھوڑی جی نرمی ہوندی ہے کہ چلو جویں دا بھی ہے سی بندہ تے ہے سی نا، چلو جویں دا بھی ہے سی انسان تے آ جاندی ہے نا ذہن، جدے ذہن چ آ جاندی ہے وہ اپنے آپ کو مضبوط کرے، اپنے ایمان کو چیک کرے، اپنے اسلام تے نظر ثانی کرے. میں پھر قرآن جنوں واضح کرے کہ یہ کمال ہے، وہ دے مد مقابل ہونے والا بندہ، مخالفت کرنے والا بندہ اگر وہ دے واسطے کسی کے ذہن چ نرمی ہوتی نا تھوڑی جی بھی کہ چلو جویں دا بھی ایسی چھڈو پر نرمی آ گئی نا، وہ جی نرمی ہوتی ہے نا وہ گلا میرے نزدیک دو نے، یا وہ نا واقف قرآن ہے یا منکر قرآن. مولا جی تمہیں جزائے خیر دے. لا رہے بے یہ شک کوئی نہیں، یاد ہے شک کوئی نہیں، تو شک کوئی نہیں. قرآن دستا ہے کہ وہ اللہ ہے تے ایک ہے، احد ہے، واحد ہے، معبود ہے. ٹھیک وہ مد مقابل کوئی کھلو کے آکھے کہ اللہ ہی میں ہاں، بندہ آگے چھڑو برا جویں دا بھی ہے، کوئی اللہ دیا بندہ تینوں قرآن تے یقین نہیں کہ یہ لا رہے بے. جے لا ریب ہے نا تے اللہ نو منن دا طریقہ یہ ہے کہ وہ دے مخالف واسطے نرمی پیدا نہیں ہونی چاہیے. اپنے آپ کو مضبوط رکھ کے ساڈا اللہ دے مخالف نال کی تعلق ہے، ساڈا بتاں نال کی تعلق ہے، ساڈا اس آتش نال کی تعلق ہے جنوں لوگ پوچھتے ہیں. یہ میرا موضوع ہے جی. میں تیری شخصیت مثال کے طور پہ قرآن چو پیش کرنا، پھر ایک ہی شخصیت کے متعلق 3 آیتاں قرآن دیا پڑھ. میں پھر اس بارے 6 آیتاں بول پڑھنی ہیں. پہلا 3 آیتاں میں مختلف شخصیات کا ذکر کرنا، 3 آیتاں پڑھنیاں نے مختلف شخصیات کے متعلق، پھر 3 آیتاں پڑھنیاں نے ایک شخصیت کے متعلق. اہمیت میں پہلے دس سکتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض منهم. اللہ فرماتا ہے یہ جو رسول ہم نے بھیجے ہیں برابر نہیں بھیجے، بعضوں کو بعضوں سے افضل بنایا ہے. یہ مطلب ہے ہر نبی برابر نہیں، ہر نبی دوسرے نالوں کوئی تیسرے نالوں کوئی افضل ہے کوئی نہیں افضل. یہ ترتیب اللہ دیتی ہے، یہ ساڈا کوئی عمل کرے. اللہ فرماتا ہے منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. کچھ کے تو ہم نے ایسے درجے بلند کیے ہیں کہ اللہ نے خود ان سے کلام کیا ہے. میں نے طریقے کا کوئی پتہ نہیں، مینو اتنا پتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کلم اللہ، اللہ اس سے خود باتیں کرتا رہا، اللہ اس سے خود بولتا رہا. ادھر نبی کا نام وہ جی سارے میں چلے حضرت موسیٰ کریم اللہ، مہربانی حضرت موسیٰ کریم اللہ، اللہ وہ آپ بڑے دنیا کا حساب لائیے نا تے ایم پی اے جی وکھریا کر کے گل کرے نا، وکھریا کر کے ادھر ہو کے میری گل سن، وہ آ کے گھردیا نال نہیں پوندا تو میں ان کے نال گل کراں. میں بیانا صرف ایم پی اے اٹھا کے ذرا ادھر کر کے رکھے کوئی آپ سے گل وہ گھردیا نال نہیں آ کے بولتا ہوتا ہے. میں تے حیران تواڈے تو کدے نال یہ جن نال ایم پی اے بول پوے وہ زمین تے نہیں آتا تے جہد نال اللہ بولے. اتنی عظیم شخصیت ہے جڑا سارے نبیاں چوں کلیم اللہ قرار پایا. اچھا تہاڈا کی خیال ہے پیغمبر اسلام نال اللہ نہیں سی بولتا؟ نبیاں دے نبی نال بھی تو بولتا ہے، لیکن کلیم اللہ والی ایک سند حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قرآن دے مطابق ہوں اس لا ریب نے دسیا ہے کہ وہ کلیم اللہ نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، صاحب کلمہ بھی ہے، صاحب شریعت بھی ہے، پھر کلیم اللہ بھی ہے علیہ السلام بھی ہے. شخصیت کمال ہے. اے قرآن دی آیت ہے جی سورہ مومن دی ہے.
فقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ، فرعون نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں موسیٰ کو قتل کر دوں گا۔ شخصیت تھوڑے ذہن چ آ گئی، لا ریب کتاب جو کلیم اللہ تے فرعون پہ ہوتا ہے کہ میں انہوں قتل کر دیا، قتل وہ کوئی موسیٰ ہوئے نہیں، چھڈو اس کا، اس دشمنی دی انتہا بھی تھی کہ میں انہوں قتل کر دینا ہے۔ اگر کوئی مسلمان کسے ویلے ایویں ہی آکھے چلو فرعون جویں دا بھی ایسی آخر انسان تے ایسی پکی گل ہی یا نا واقف ہے قرآن ہے، کیا بات ہے، اتنی واضح گل ہو رہی ہے کہ کلیم اللہ ہے۔ کیوں اسی فرعون واسطے نرمی پیدا کریے؟ چلو انج کرو، کئی بندے بڑے بھلے مانس ہوندے نے، سادے بھلے مانس، وہ کی ہوندے وہ آدھے نے جو رحیم کریم ہے، کی پتا فرعون اللہ معاف بھی کر چھڑے، جب وہ کر چھڑے گا اسی بھی کر چھڑا گے، کہڑی گل اجے تک نہ کیتا اس یہ مطلب ہے اللہ کے اسی کوئی ہاتھ نہ لاتے نوز باللہ مخالف ہاں، اللہ بغیر چھڑے گا اسی بھی بغیر چھڑے گا، لیکن اجے تک وہ دے واسطے نرم گوشہ جڑا پیدا نہیں نہ ہوتا میرے دل میں کسی دا ذمہ دار نہیں۔ قرآن کی مینوں قسم ہے یہ لا ریب ہونے کی دلیل ہے کہ چونکہ شک کوئی نہیں تے یہ آتا کہ موسیٰ کمال سن تے جڑا انہاں دا مخالف ہویا ہے میرے وچ نرمی اس واسطے پیدا نہیں ہوتی، جدے جھوٹی ہے وہ یا پھر ناواقف ہے قرآن یا ایک اور شخص اے سلام سورہ مبارکہ انبیاء خالق فرماتا انہو کان صدیقا نبیہ، وہ ہمارا صدیق نبی تھا۔ وہ نبی کہڑا جڑا صدیق نہیں؟ یار سارے نبی صدیق نہیں، لیکن ایک شخصیت متعلق اللہ فرماتا انہو کان صدیقا نبیہ۔ پتہ کہتے کی ہے جتھے جھوٹے بہتے مقابلے تے آ جانا اتھے دسنا پہندا ہے سچا ہے۔ صدیق آکھے حضرت موسیٰ کے دور سے بھی کوئی لوگ ہیں سن پہ یہ اللہ پاک کا سارے نال بڑا تعلق ہے، اللہ فرمایا کوئی نہیں میرا تعلق اے ہی کلیم اللہ ہے، یہ نہیں بولنا کہیں تو ہڑنا بولیا مکہ کام۔ دوسری شخصیت پڑھی انہو کان صدیق النبی، ان دونوں انتظار ایک منٹ واسطے ہو گیا سے وہ کہڑے نبی نے؟ اللہ فرماتا ہوں میں قرآن کی آیت پڑھتا بس نہ ہی آ جائے گا باقی زبت علی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما۔ اللہ فرماتا ہے اس کو آزمایا ہم نے ابراہیم کو چند کلمات سے، جب پورا اترے تو ہم نے لوگوں کا امام بنا دیا، امام بھی تو سچا بھی۔ قالوا حرقوہ، انہوں نے کہا آگ جلاؤ اور اس کو اس میں پھینک دو۔ ایک نمرود ہے جن نے فیصلہ کیتا ہے بندیاں نال مل کے کہ آگ لاؤ لکڑیاں جلاؤ، جب چنگیاں جل جان تو بچ سٹ کے مار دے، سٹیا اس ہے نہ تے فرعون کو موسیٰ قتل ہوئے سن صدقہ جاما تے نہ اس نمرود کو حضرت ابراہیم مر سکے گا۔ آگ اللہ نے گلزار بنا دیتی وہ اس نے کٹ نہیں کی تھی۔ نمرود دشمن ابراہیم ہے کہ کدا جنہوں قرآن نے وہ دی عظمت دستے ہیں امام بھی آکھے تے سچا بھی آکھے۔ ویسے بڑا ہی سادہ وہ بندہ جڑا پہ کے آگ چھڑے پر سانو کہ لوڑے نمرود میں کچھ آکھنے وہ یارا تو کچھ نہ ہوں آگ چوپ بھی کر دیا نرم کیا ہونا ہے ہائے ہائے تو سنگار نہیں فرمایا وہ جنہی کچھ نہیں آخر کا دل کرتا کئی باری بندہ پوچھتے نہیں بھی ہوتا ہے کسی نے کچھ آخ ہی نہیں سکتا چلو کچھ نہ انہوں آخ دے کر یہ گل تو منہ نہ کر جویں دا بھی ایسی تھوڑے نمرود کو اللہ معاف کر سکے اللہ کر چھڑے گا تصویر کر چھڑے نہ سو دے نرمی پیدا نہ کر ابراہیم دا مخالفی ابراہیم دا مخالفی ترجہ تعارف کراما امامت قرآن چو دسی ہے جی وہ دے صدیق ہونا قرآن چو دسی ہے اگلا تعارف جنہیں نماز زندگی پڑھی ہے نا تو کھسو کیا ہو گیا ایک باری بھی جس عید کی بھی پڑھی ہے سال بعد میں چلو آج نماز ہی پڑھ چھڑو کوئی نہیں میری گل ہے یا تین قسم کے بندے بیٹھے نے یا باقاعدہ نمازی بیٹھے نے یا کدی کدی پڑھنے والے بیٹھے نے یا پھر کدی کدی پڑھنے والے بیٹھے ٹھیک ہے نا جی تریوے بندے میرے مخاطب نے جی تریوے توجہ کرو جی تیسرا کر امام بھی قرآن چ نے
صدیق بھی قرآن چلے لو مسلمانوں ایڈا مشترکہ تے سانجا تعارف میں حضرت ابراہیم دا کرا ہی نہیں سکتا کہ وہ یہ جنہوں دے کما سن لئی تھا انا ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہ نے بندیا جنہ دے درود ہوئے نا انہ دے مخالفہ واسطے نرمی پیدا نہیں کرے ابراہیم دے مدے مقابل نمرود دے متعلق آکھے سانوں کی جویں دا بھی ایسے وہ تو چھڑی دے گل نو چھڑ چھڑ پر وہ دی گل کردا کیوں تے پھر آ کے یا پھر وہ بندہ ناواق ہے قرآن یا مگر ایک شخصیت اور دسنا جڑی موسیٰ تو بھی بڑی ہے جڑی ابراہیم تو بھی بڑی ہے وہ موسیٰ دا بھی سلطان ہے وہ عیسیٰ دا بھی سلطان ہے وہ حضرت ابراہیم دے وچوں ہو کے پھر وہ دا سلطان میرا نبی نسل اسماعیل ہے نسل ابراہیم ہے لیکن پھر وہ دا سلطان ہے وہ دن تک پڑھے اللہ فرماتا ہے اس جم کو بھی کر قصیدہ کافر اے حبیب کافر یہ مکر کر رہے تھے مکر لکھا ترجمہ کیتا گیا مکر کرتے تھے کافر لیسبتو کا کہ تجھے قید کر دیا جائے او یقتلو کا یا تجھے قتل کر دیا جائے او یخرجو کا یا تجھے شہر سے نکال دیا جائے یہ سکیمیں تھیں کفر کی اور اللہ کی ان پہ نظر ہے لفظ نے بیم قرونا بیم قرونا وہ مکر کرتے تھے جڑا ترجمہ ہویا جی میں انہیں جو گا نہیں جڑا ہویا وہ تو سامنے پیش کرے اشارت الدین کا ترجمہ فرماندن بیم قرونا بیم قرونا وہ مکر کرتے تھے اور ادھر اللہ مکر کرتا تھا واللہ خیر الماکرین اور اللہ مکر کرنے والوں میں سے بہتر مکر کرنے والوں بڑا چوپ ہونا دلیل ہے کہ تو ہم نے کہا کوئی اندروں ٹھیک نہیں کہ کافر بھی مکر کرن کہ اللہ بھی مکر کرن چلو ترجمہ بدل دینے ایک اور ترجمہ شیخ الہند محمود الحسن صاحب انہیں اشارہ فرمایا وہ دعو کرتے تھے اور اللہ بھی دعو کرتا یعنی وہ دعا لانا چاہتے سن نبی اللہ دعا لانا سن ہونا تو اللہ خیر الماکرین اللہ دعا لانا رہے بہترین تعالیٰ میرا کہا تو انہوں نے اگر انہوں نے ترجمہ مجھے گلتے تو سو یہ جنہیں ترجمہ کرنا کہ اللہ دا حیاء نہیں کرتے ہو بطول دا حیاء کرنا اللہ ایمان دارے بڑے بڑے مانے کم سے کم شخصیت کے مطابق کرنا چاہیے ذات کے مطابق کرنا چاہیے لو جی اہل سنت علماء میں سلام پیش کرنا جڑے کچھ موجود رہنے اور شیعہ سارے انہیں ترجمہ ہی کیتا ہے وہ میرے پسند ہے تو ہمیں آ جائیں شیعہ سنی کا ترجمہ ہے میں اہل عرض کر رہا نا بہتر نہیں ترجمہ بہتر نہیں بہتر ترجمہ جڑا ہوئے ہوئے کہ میرے حبیب وہ تدبیریں کرتے تھے تدبیریں کرتے تھے اور ادھر اللہ تدبیر کرتا تھا اور اللہ پوری کائنات کے مدبروں میں سب سے بڑا مدبر ہے اللہ ساری کائنات کی تدبیر کرنے والوں میں سے سب سے بڑا تدبیر کرنے والا ہے یہ مطلب ہے اللہ کی ذات واسطے ترجمہ تدبیر کرو گے نا پاہے وہ کافرہ واسطے بھی تدبیر ہوئے تو یہ نہ سمجھنا کافرہ کا لحاظ کیتا ہے نہیں اللہ کی عزت کی تھی سمجھ جامع وہ تدبیر کر رہے تھے کہ تجھے قتل کریں اور ہم تدبیر کر رہے تھے اور تدبیر کافر کی کامیابی ہے میرے نبی دی اللہ دی کہ کافر دی یار اللہ دی وہ قتل کرنا چاہتے سن نہیں نہ کر سکے قید کرنا چاہتے سن نہیں کر سکے جنہیں وہ کڈنا چاہتے سن نا ایویں نبی اتوں نکلے بھی کوئی نہیں لو جناب وہ نبی نکلے نا ہجرت واسطے وہ اللہ کے حکم نال نکلے ایک محقق کا بابا جی بڑا عجیب کیوں ہے وہ فرماتے ہیں کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ جب نبی نے جانے کا پروگرام بنایا جب وہ قتل کا ارادہ کر چکے تھے انہوں نے قتل کا ارادہ کیا تو نبی کو ہجرت کا حکم ہوا یہ بھی خوبصورت گل ہے اگلی گل وہ فرماتے ہیں نبی نے آہستہ آہستہ کافی بندے مدینے پہلے بھیج دیے تھے اور وہ مدینے کا ماحول جنہیں استقبال کیا پہلے پہنچے
جنہیں استقبال کیتا سی وہ پہلے پہنچے سن. یہ دوسرا رخ ہے کہ وہ جانتے تھے آج چلے گئے تو پھر ہاتھ نہیں آئیں گے. یہ مطلب ہے جویں کیویں نہیں ہے قتل دا پروگرام بنایا نے یار مگر تو دھوکھے تو تے دا تو چنگا ترجمہ تدبیر چنگا ترجمہ تدبیر کرتے تھے. اللہ تدبیر کرتا تھا. کامیاب کون ہے؟ اللہ. اللہ نے نبی نے اپنی تدبیر کے مطابق رکھا ہے. آج مکہ چھڑ دے, نبی نے مکہ چھڑ دیتا, 4 پائی خالی کر دے. ہوں ٹھیک ہی یہ 4 پائی خالی ہوئی ہے تو یہ بھی اللہ کی تدبیر نال جے علی لیٹر ہے تو بھی اللہ کی کل ایمان نال مطلب ہے جناب امیر جتھے آئے نا کتاباں جناب امیر آئے اگے کھ بھی نہ لکھا ہو جناب امیر فرماتے ہیں وہ تو مراد ہی صرف مولا نہیں. بڑے بڑے امیر گزرے ہیں تسی کسے کتاب پڑھو جناب امیر نے فرمایا. اہل حدیثاں دی کتاب میں پڑھے نے جناب امیر ہے. یہ مطلب ہے امیر مولا نہ ہوں میں عرض کروں اے قرآن ہے دو بھی گلا حضرات وہ جو ہمارا امیر ہے نا وہی اللہ کی تدبیر ہے. یہ 12 بدماش ساری رات نبی کی 4 پائی دوڑے کھلوتے رہے. کوئی بندہ مسلمان ہے جہاں انہوں آ کے چلو جیویں تو بھی ایسا کی خیال میں موضوع چھڈ دیتا. تیجی شخصیت کا پیش کرنا جنہیں موسیٰ دے متعلق نرمی کی گل کی تھی یا ناواقف قرآن یا منکر قرآن فرعون کے خلاف, جس ابراہیم دے مد مقابل نمرود دے حق چ نرمی کی گل کی تھی یا ناواقف قرآن یا منکر قرآن تو سب کو کائنات تو وڈی ہستی تے میرا نبی ہے. تے جنہیں نبی دے قتل واسطے یار شب عزت کھلوتے رہے کافر تے کافراں دے نمائندے. اللہ دیا بندیا تیرے پچ نرمی پیدا ہونی ہی نہیں چاہیے بھئی وہ جویں دے بھی ایسا انسان تے ایسا نہ جانتے گل انسان بھی معصومہ کی مخالفت کرتا ہے جہاں انسانیت ہوئے وہ تو اتنی بڑی ذات کی مخالفت کرتا ہی نہیں. جہاں 2 پہلے نبی پڑھے نے انہوں کا ذکر قرآن دے وچ میں کہنا یہ پہلے 2 پڑھے نے انہوں کا ذکر قرآن دے وچ تے جڑا آخر تے پڑھے بولے نہ تے قرآن بنتا ہی نہیں. سب کے نام منٹ ہو گئے تمہید تے شروع کرنے لگا جلدی جلدی 3 آیتاں ہو گئی ہوں میرے نال بولو صرف 1 لمحے واسطے 1 منٹ واسطے جڑا موسیٰ قرآن چو پڑھ کے فرعون دے متعلق نرمی اختیار کرے یا ناواقف قرآن ہے بس ہو گئی گل. جڑا ابراہیم علیہ السلام قرآن چو پڑھ کے نمرود واسطے نرمی کی گل کرے یا ناواقف قرآن ہے یا منکر قرآن ہے بس تیسرا جملہ ہے سرکار رسالت آپ زہرا دے بابا جان حسنین دے نانا جان تے نبیاں دے سلطان نو جنوں قرآن جو جنہیں پڑھے وہ انہاں نبی دے قتل کرن دا ارادہ کرنے والے نا تے ساری رات کھلون والے دشمناں نا کوئی نرمی دا لہجہ یا ذہن کوئی نرمی دے آئے یا ناواقف قرآن یا منکر قرآن. آج دی فریج تقریر ہے ایسے قرآن جو میں پڑھ دینا حسین کون ہے علیہ الصلوۃ والسلام. بہت شکریہ جناب. ایسے قرآن بھائی بہت شکریہ. ایسے قرآن جو میں پڑھ دینا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام قرآن دی نظر چ موسیٰ کی نے کلیم اللہ, قرآن دی نظر چ ابراہیم کی نے صدیق اور امام, قرآن دی نظر چ نبی ہر نبی دا سلطان. میں اس قرآن جو پڑھ دینا تینوں صرف قرآن چو 3 آیتاں جو پڑھ دینا کہ شبیر کون ہے امام حسین علیہ السلام کون ہے. جے تیرے دل و دماغ وچ کوئی یزید واسطے نرمی آئی نا یا تو ناراض ہے قرآن ہے.
شبیر او ذات ہے جدے متعلق الحمدللہ کہہ رہے ہیں، میں الحمدللہ علماء اہل سنت والجماعت باقاعدہ روز بیان دے رہے ہیں کہ ہمارا یزید سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ مطلب ہے کہ الحمدللہ صاحبان ایمان یہ واسطے نرمی نہیں رکھتے۔ ہوں میں صرف قرآن چپڑ لگا شبیر کا، ذرا بچے نوجوان دھیان نال سن لیں، میں سادگی نال کہہ رہا ہوں، حضرت امام حسین علیہ السلام دا قرآن چ تعارف ہے، قرآن چ تعارف ہے۔ وہ میں قرآن لگا یہ آیت پڑھو پڑھا گا، ذرا سسپینس 2 منٹ کر لو 3 منٹ۔ سید ابو العلا مودودی نے نا جڑی یہ تفہیم القرآن انہیں ایک تفسیر لکھی، 3 پارے کی تفسیر اس آیت کا شان نزول لکھ کر جڑے میں پڑھ لگا، فرماتے نبی کا بیٹا دنیا سے رخصت ہو گیا، نبی پاک کا ایک بیٹا دنیا سے رخصت ہو گیا۔ 4 بندے نے لکھے ہیں، عاص بن وائل، ابو جہل، ابو لہب تے عقبہ، یہ 4 بندے بڑے خوش سن تے انہاں آ کے کعبے دے گرد بندے کٹھے کیتے تے کہنے لگے خوشخبری ہے خوشخبری ہے خوشخبری۔ جدو لوگ کٹھے ہوئے تو انہاں کہا انہاں کہا محمد کا بیٹا فوت ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کہہ رہے انہاں صرف سرکار کا اسم گرامی لیا تے کہنے لگے وہ دا بیٹا فوت ہو گیا۔ ہن جڑی گل تو خوش سن وہ مودودی لکھی، بیٹے کی تکلیف دیتی سی کسی نے، بیٹا بولیا سی کسی نے وہ سی کسی نے کو تکلیف کیوں خوش سن؟ ایک لفظ ہے جے تسا فوکس نہ کیتا میں تھوڑا جب لگے گا میں بھی گلا کدی کی نہیں، لیکن فوکس دیکھنا تو تھی کرتے ہو گئے۔ سارے لفظ نے کنے جی 1 2 3 4 5 6 7 فرماندے نے کہ یہ چاروں کافر جھومتے تھے اور دوسرے ان کی تائید کرتے تھے۔ وہ خوش کیوں تھے؟ عاص بن وائل نے کہا کہ اس کا کوئی بیٹا ہی نہیں جو اس کا قائم مقام ہو سکے۔ بس میں نے ضرورت ہی انی سی کہ کم از کم بندے اچھا میں ان لگا پوچھنے والا کہڑے لفظ میں فوکس کیتا نہیں؟ صدقہ جاوا جی کا بہت شکریہ، لفظ فوکس بابا جی کمال مجمع جی نے کر لیا، کہڑا لفظ ہے؟ قائم مقام۔ ہوں یہ ترجمہ بچے واسطے کر رہے ہیں، چھوٹے جہاں بیٹھے قائم آتے ہیں بچہ کھڑوتے ہوں قائم، قائم مقام آتے ہیں مقام۔ ایک بندہ ایک مقام چھڑ کے ادھر ہوئے جڑا وہ جگہ تے کھلوے نا انہوں قائم مقام ہے، جڑا وہ جگہ تے کھلوے انہوں قائم مقام ہے۔ ایک کافرہ دے دل چ نبی دے بیٹے دے فوت ہو جاتی خوشی کیوں سی کہ اس کا کوئی قائم مقام نہیں رہا، تو انہوں کی تکلیف ہو گئی نہ تمہیں فائدہ کی ہوئے گا؟ قائم مقام کوئی نہیں۔ اب وہ سنو انہوں کیا ہے جدو قائم مقام ہی کوئی نہ ہوئے گا نہ نظام رہے گا نہ قرآن رہے گا نہ ادھر نام رہے گا نہ سلام رہے گا۔ یہ مطلب کافر بھی جانتے تھے قائم مقام کے سوا نظام نہیں بچتے۔ حضور کا بیٹا فوت ہوا تھا، امت فوت نہیں ہوئی تھی۔ تھوڑی کیا بات ہے جڑے 5 بندے بولے، پھر تھوڑی بھی کیا بات ہے جنہیں ہم توجہ کی تھی، امت موجود تھی، بیٹا فوت ہوا تھا نا، اور بیٹا دنیا سے کیا تھا، امت تو تھی۔ یہ مطلب ہے عرب کے بدوؤں کے ذہن میں بھی یہ تھا کہ اس کا قائم مقام بیٹا ہی ہو سکتا ہے، امت نہیں ہو سکتی۔ جب بیٹا ہوگا بیٹا ہی نہ رہے گا تو اس کا قائم مقام کون بنے گا؟ ایک قائم مقام کے لفظ حضرت سید ابو العلا مودودی نے رکھی۔ امت کا رول کی، امت کا رول ہے، امت کا رول ہے کیا کہ وہ اس نظام پر عمل کرے، عمل کرے، لیکن قائم مقام کا کام ہے وہ امر بالمعروف بھی کرے نہی عن المنکر بھی کرے، اور اس نظام کا وارث بن کے زندہ رہے۔ میرے کوئی قرآن ہے جہاں حافظ قرآن ہے وہ کول قرآن نہیں، وہ ذہن چ قرآن ہے، وہ حفاظت کر رہا روز پڑھ کے، ہر روز منظر نہ کی جائے قرآن بھول جاتا جی۔ حافظہ نے پوچھو کنی محنت کا کام ہے، جہاں محفوظ رکھتا ہے اپنے ذہن وہ بھی کمال۔
جہاں دی قرات کرتا وہ بھی کمال ہے، جہاں 2 رکوع پڑھتا وہ بھی کمال ہے، سارے وارث ہاں، میں کون رکھے ہیں، میں بھی فارس کرنا، میں وارث ہاں۔ وہ جڑے نبی دے بیٹے تو خوش ہوئے نا وہ وارث کیویں نہ سی، وہ میں اسی وارث ہاں، قرآن نو کدھر نعوذ باللہ حبیر ہوتی ہوئے اسی جان دے دینے ہیں، یہ سمجھ کہتے ہیں کہ دیکھو بے وارث ہے قرآن، اور یار بے حرمتی ہوئے بندے قتل ہو جاتے ہیں اور شک پہ جائے بندے آگے لا دیتے ہیں گھروں کہ قرآن کی بے حرمتی ہوئی، یہ مطلب ہے وارث ہی اٹھتے ہیں نا۔ ہاں ساری امت قرآن کی وارث ہے، لیکن جس گل تو وہ خوش سن وہ ایسے کہ مرنے پہ خوش تھے کہ وہ نہیں رہا جو اس کے حلال کو حرام نہ ہونے دے، حرام کو حلال نہ ہونے دے۔ وہ محافظ قرآن اس کا بیٹا ہی تھا اور وہ چلا گیا، نظام بھی اڑا دیں گے نعوذ باللہ، پیغام بھی اڑا دیں گے، قرآن بھی نعوذ باللہ ختم کر دیں گے، نعوذ باللہ اسلام بھی ختم کر دیں گے۔ مودودی صاحب پھر دیکھتے ہیں کہ وہ خوشخبری دے رہے تھے کافروں کو، اللہ نے پیغمبر کو خوشخبری دی۔ ہائے ہائے بھائی کیا بات ہے، وہ تدبیر یہ کر رہے تھے اور اللہ ان کے لیے تدبیر کر رہے، وہ کافروں کو خوشخبری کافر دیتے تھے، اللہ نے اپنے پیغمبر کو خوشخبری دی۔ اور میں لفظات بڑا پار والا بندہ، مودودی فرماتے ہیں پیغمبر کے لیے اس سے بڑی کوئی خوشخبری ہے ہی معلوم ہے میں بشر المومنین، اللہ فرماتا ہے نبی تیرا آنا مومنوں کے لیے خوشخبری، مومنوں کے لیے خوشخبری۔ ذرا معیار اپنا بلند کرو، ذہن کا معیار معراج پہ لے جاؤ، جو کائنات کے لیے خوشخبری ہو اسے رسول کہتے ہیں۔ سر کا جامع ذرا ذہن رکھی، جیڑی پوری دنیا واسطے سب تو بڑی خوشخبری ہے وہ میرا نبی ہے۔ وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضل کبیرا، ہم نے فضل کبیر کو بھیج کر، سراج منیر کو بھیج کر پوری کائنات کو بہت بڑی خوشخبری دے ہیں، جو پوری کائنات کے لیے خوشخبری بنے وہ میرا نبی ہے۔ میں وہ پڑھنے لگا جی نبی واسطے خوشخبری ہے، تو غور ہی نہیں فرمایا، نہیں سوال نہیں ہے۔ تسی کسے پرائمری بچے نو آ کے تیرے واسطے بچہ خوشخبری ہے، تینوں ایم اے کران دا انتظام ہو گیا، وہ واسطے خوشخبری ہے کہ مطلب میں ایف اے بھی کر جانا، میں بی اے بھی کر جانا، میں ایم اے بھی کر جانا، جہاں 3 باری اگے ہی ایم اے ہوئے انہوں تو پھر کوئی خوشخبری ہو دینی ہے نا جی ادو بھی ہوتی ہوگی، صدقہ جانا وہ واسطے خوشی کی خبر بہت بڑی ہوئے گی، پوری کائنات واسطے سب تو بڑی خوشخبری میرا نبی ہے۔ اللہ فرمایا جن تیرے خلاف بکواس پہ کرتے ہیں، ایسا میں پنجابی بولوں گا تو سوال ہوں، اللہ فرمایا جے میں اللہ ہویا نا تو ٹھنڈ پا دیا گا، ہاں میں اللہ تو پاری ٹھنڈ پا دیا گا۔ اللہ نے ٹھنڈ پا دی، پورے کفر میں بڑے بچے سن، ہوا لبتر ہوا لبتر ہوا لبتر، فرماتے نے خوشخبری دے دے تیرے پتر تے مرن دی، میں وعدہ پہ کرنا اسلام بھی رہے گا، نظام بھی رہے گا، قرآن بھی رہے گا، تیرا نام ہی رہے گا خوشخبری دا۔ فرمایا کی؟ فرمایا اِنَّا أَطْعَمْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ہم نے تجھے کوثر عطا کی ہے، تیرا دشمن بے اولاد رہے گا، تیرا دشمن نسل کٹا رہے گا، تیرا نام نشان نظام قرآن باقی رہے گا کوثر دی وجہ سے۔ اصل میں کوثر عطا کی تھی، مودودی نو پڑھ سکتا، کرم علی شاہ صاحب نو پڑھ سکتا، ابن کثیر نو پڑھ سکتا، علی نقی صاحب نو پڑھ سکتا، نجوی صاحب نو پڑھ سکتا، تفسیر نمونہ نو پڑھ سکتا، اعلیٰ حضرت بریلوی نو پڑھ سکتا، طاہر القادری نو پڑھ سکتا، جنہیں کو ذہن چاہے، لیکن میں تھوڑے سامنے تحفہ دے دوں گا۔ شاہ فہد قرآن کریم پرنٹنگ کمپلیکس سعودی عرب، سعودی عرب میں قرآن چھپتا اردو ترجمے والا، وہ ہندوستان میں ملتا ہے یا پاکستان میں ملتا ہے کیونکہ اردو اتنے بولی جاتی ہے، وہ آپ ترجمہ کرواندے نے پاک و ہند واسطے، تو ترجمہ کرا کے سانو حاجیاں آن لگیا دیندے نے تاکہ عقیدے درست کر لیں۔ صدقے جاواں جی، لاؤ جی جے تے سعودی عرب تے بندے لگے تے لو پھر خادم حرمین شریف ہیں، انہاں تشریح کیتی انہاں تے پڑھن میں تواڈے چ لگا، وہ لفظ ایک ہی ہے، وہ دے وچ ہی ساری چیز
فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دین کے ساتھ ساتھ اسلام کے ساتھ ساتھ اس نظام کے ساتھ ساتھ آپ کی نسل کو بھی باقی رکھا. میں قرآن کے اتنے لکھ کے تاں رکھیے قرآن ہاتھ چ ہوئے شاید کوئی اعتبار کر جائے تو دوسرا میں غلطی نہ کروں لفظ اتنے لکھے رہے آپ کی نسل کو بھی اللہ نے باقی رکھا. کو ایک لفظ آ رہا ہے میں ذرا بہت اچھا نہیں لگتا تو ہمیں شاید نہ لگے تو غصہ نہ کریں لکھا ہی نہیں. فرماتے ہیں اللہ نے آپ کی نسل کو باقی رکھا گو اس کا سلسلہ ایک لڑکی کی طرف سے ہی ہے. گو اس کا سلسلہ ایک وہ پریشان ہو گیا نا لڑکی تو اللہ نے آپ کی نسل کو باقی رکھا گو اس کا سلسلہ ایک لڑکی ہی کی طرف سے ہے. لاؤ بھائی مسلمانوں لڑکی آکھو بیٹی آکھو دختر آکھو قرآن میرے سر پہ کل بھی بطول سی ہائے ہائے مولا بابا جزاک خیر اللہ تیری نسل دی بقا واسطے میں تینوں کوثر دیتی. پیر کرم علی شاہ صاحب فرماندے نے کہ جب انا اطوائنا کر کوثر شروع کرتے ہیں تو کسی نے کہا یہ نہر ہے کسی نے کہا یہ حوض ہے مختلف تفاصیر. نبوت ہے قرآن ہے اسلام ہے کثرت صحابہ ہے ذکر رسول ہے قلب محمد کا نور ہے مقام محمود ہے خیر کثیر ہے. لیکن وہ آخر میں فرماندے نے کہ جب یہ پڑھ جائے گا ان شانیہ کا ہوگن افطر اس کی ایک ہی وجہ نکلتی ہے ہر نبی کی نسل اس کے بیٹے سے چلی ہے. نبی کی نسل ایک بیٹی سے چلی اور وہ سیدہ ایک منٹ یار جدو مندے 4 بیٹیاں ہوندے نے تسی پریشان نہیں ہونا. نبی کی 4 بیٹیاں ہوں یا 1000 بیٹیاں ہوں نسل زہرا سے باقی ہے. کیا بات ہے یار سب شخصیات سارے واسطے قابل احترام ہیں لیکن نسل کس سے باقی ہے جناب زہرا سے. حضرت زہرا کے متعلق ایک 10 سونا لفظ لکھا موجود ہے. فرماتے ہیں اللہ نے کوثر کہہ کے حضور کو تسلی دی مخالفین کو تباہ و برباد ہونے کی پیشین گوئی تھی. اچھا یہ مطلب ہے کافروں کی بربادی کا پیغام ہے نبی کی تسلی کا پیغام ہے. ایتھے ہی قرآن رکھ کے کہہ رہے ہیں نبی کی تسلی کا نام فاطمہ ہے کفر دی بربادی کا نام فاطمہ ہے. صدقہ جاواں جناب سیدہ دی وجہ تو باقی یہ مطلب ہے جہاں بندے سمجھتے سن نبی کا بیٹا کوئی نہیں انہوں نے مایوس کنے کیتا ہے اللہ نے کدے ذریعے جناب سیدہ کے ذریعے یہ مطلب ہے پورے کفر جہاں نبی کے بیٹے تے کوئی سن انہوں نے مایوسی ہوئی ہے بطول دی وجہ. ٹھیک ہے اب کون سنو جی کسر سی نا وہ خطیر چ نکل گئی جب نبی نے فرمایا نا من کون تو مولا ہو فہذا علی مولا اللہ فرمایا اليوم یئس الذین کفروا من دینکم محمد آج کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے. یہ مطلب کائنات ایک جوڑا ہے جو کفر کو مایوس کرتا ہے. صدقہ جاواں یا میرا پیر علی ہے یا میری سید زہرا ہے کائنات ایک جوڑا ہے. کہاں اللہ فرمایا سی مارا جان باہر ہے ہاں ہم نے 2 پاکیزہ دریا بہائے درمیان ایک پردہ ہے جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے پر تجاوز نہیں کرتے. یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
والے بھی اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو جنہوں کی وجہ تو جنت سیب نے بادشاہ کمال ہے بھائی کمال بھائی اللہ دیا بندیا چامپا نو کمال آنا انہوں کمال آ جی وجہ تو لنگر ہے اللہ فرماتا ہم نے دو دریا بہائے درمیان میں ایک پردہ ہے جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے پر تجاوز نہیں کرتے دریا ہے دو درمیان میں پردہ ہے ایسے دریا پانی دے ہوئے نے یہ جو کٹھے ہوئے نے تو پردہ کوئی نہیں دیتا ایک ایسا پردہ ہے دو بھی ہیں ملتے بھی ہیں اکٹھے بھی ہیں درمیان میں ایک لطیف پردہ ہے یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان موتی بھی نکلتا ہے انہیں سے مرجان بھی نکلتا ہے انہیں سے کسی نے کہا کھٹے پانی کا دریا ہے کسی نے کہا کھاری پانی کا دریا ہے کسی نے کہا کوڑے پانی کا دریا ہے سب کے جہاں علماء حق ارشاد فرماتے ہیں دو دریاؤں میں ایک علی ہے دوسری زہرا ہے جو درمیان میں پردہ ہے جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے پر اپنی عظمت کا اظہار نہیں کرتے اس پردے کو رسول ثقلین کہتے ہیں موتی کا نام حسن ہے مرجان کا نام حسین آل نبی اولاد علی تقریباً درمیان جو میں قرآن کھولے ہے نا اللہ دے بندے آتا ادھر ہی جاتا ادھر ہی ویسے ادھر بھی قرآن نہیں وہ یار ادھر بھی قرآن ہے کٹھا کریے پھر قرآن ہے آج کریے وہ بکھرے بکرے کوئی نہیں ہو تینوں خدا دا نہیں تو سمجھے کہ آل نبی بھی کوئی ہے ہی ہے نا یہ اولاد علی بھی کوئی ہے ہی ہے نا چاہیے ایک بڑا جملہ آج کوئی نہیں قرآن دی مانو قسم ہے وہ جنہوں آل نبی جاتے ہیں انہوں ہی اولاد علی مارا جل بحرین کنے ہوگا دو ایک پردہ تین لؤلؤ والمرجان پانچ کھلوتے ساڑھے ایک میدان کٹھے بولو بھائی بولو اے ماں بھی نال سی بچیاں تے والد محترم بھی نال سی چھوٹے بچے باہر جائیے تے اماں کو ہوندے بڑے باپ کو ہوندے دوویں خالی آ رہے سن دوویں امیر المومنین بھی خالی ہتھ آ رہے جناب سیدہ بھی خالی ہتھ آ رہے ہاں بھائی ایک ایتھے سی ایتھے گل مکائی سی ایک یار گل ایتھے بہت شکریہ ہے ایک ایتھے ایک انگلی نہ میں بڑیاں گلاں کدی نہیں کی تھی کتاب چھڈ کے اس بندے دی نوکری کراں گا بڑی شکری نہ یہ نہیں کر چھڈ دیا گا کام چھڈ وہ دی نوکری کراں گا جڑا قیامت تک ثابت کرے قرآن چوں نبی چک کے امام حسین نو آکھیا ہوئے میں علی دا پتر لے کے آیا صدقے جانا یا حضور نے فرمایا ہوئے میں فاطمہ دا بیٹا لے کے آیا یا نبی آگیا ہوئے میں آنے پیچھے دوے آ رہے نا جوڑا معصومہ دا آؤ بھائی میں انہاں دے پتر لے کے آیا انہاں دے آکھے اور تے میں مجرم ہاں قرآن دی قسم پڑھو قرآن اے لا رہے عقیدے درست کر لو نبی فرمایا اپنا نا اپنا کو اور مجھے اب تر کہنے والے کہاں ہیں میں تو اپنے بیٹے لے کے آ گیا ہوں قرآن دے مطابق سبحان اللہ قرآن دے مطابق مولا حسن بھی نبی دے بیٹے نے مولا حسین نبی دے بیٹے نے جدوں کوئی بندہ ہے سنت آندہ نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو شیعہ دا دل کرتا ہے شہر ہی چھڑ دی
میں اللہ دے بندے ہو نہ کرو ذرا سودی سوچو کچھ حوصلے کرو کام لو جہاں بندہ حضرت علی نو صحابی بنتا ہے اس رضی اللہ ہی آخر ہے نا یار صحابہ سارے رضوان اللہ علیہ مجمعین نہیں ہاں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ہو کی ارجے جدو صحابی ذہن چ ہوئے کہ صحابی نے تو رضی اللہ عنہ نے ویسے تو الحمدللہ تھوڑے چینل سے جڑے انجینئر صاحب نے وہ تو ہوں صحابہ نال بھی الحمدللہ علیہ السلام بھی آتے رضی اللہ بھی آتے کوئی اچھا گل جہاں بندہ حضرت علی صحابی آتا ہے اور رضی اللہ عنہ آتا ہے تو تم غصہ نہیں کرے یہ حضرت علی کا ایک تعارف ہے بطور صحابی حوصلہ کرنا پڑنا حضرت علی کا ایک تعارف ہے بطور صحابی ویسے علی قرآن کے مطابق نفس رسول نے یار حضرت علی صحابی نہیں وہ صحابہ شامل نے صحابی دی اعلیٰ تو اعلیٰ تعریفاں بھی کرو کہ علی بچے ہوتے ہیں تسی ایک تو شیعہ گھبراتے بڑی چھتی وہ حضرت علی کو صحابہ بھی کھلا رہی ہے نا قرآن میرے ہاتھ دے پھر بھی وکھرے ہی نظر ہوتے بھائی ہر صحابی اپنی اپنی شان رکھتا ہے ہر صحابی اپنی اپنی شان رکھتا ہے تسی اگر مقدسات کا احترام سمجھو تے کسی صحابی نال صداقت لگی تاریخ نے کسی صحابی نال فاروقیت لائی تاریخ نے کسی صحابی نال سخاوت لائی تاریخ نے کسی صحابی نال بہادری لائی یعنی مختلف تاریخ کے حوالے نال صحابہ کا ذکر ہوتا ہے جتوں میں لینا نہ پہ جے تے 1,24,000 صحابی تینوں 20,000 یاد نے تو بھی ذہن چ رکھ تے جے کو 7-8 یاد نے وہ بھی ذہن چ رکھ جے 15 بھی یاد نے اور جنہیں کسی کو یاد نے ذہن چ رکھو تو میں مولا علی کی ایک فضیلت کی گل کروں ایک باری ذہن چ پہلے صحابی تو لے کے آخری ذہن تک آخری صحابی تک صف لاؤ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں دیکھن لگا کہ کہڑا شیعہ کتنا حوصلہ رکھتا جنہیں تواڈے ذہن چ آؤندے نے سارے جنتی تصور کرو کر لو تصور ہی کرنا ہے کہ تقسیم پہ کرنا میں بیانہ تصور کرو کہ سارے نبی دے صحابہ جان نثار نبی دے عاشق اگر بھائی سارے بھی جنتی ہو نا تے بچوں علی کلا ہے جدے پتر جنت سردار ایک اور گل کر بڑے بڑے صحابہ کرام دی عظمت نو ذہن چ رکھو تے کرا رکھو رکھ لی جن صحابی یاد نے انہاں چوں قیامت تک کوئی بندہ ایک بھی صحابہ چوں عزت والے چوں وکھا نہیں سکتا سوائے میرے مولا علی تو جدی نسل تے صدقہ حرام ہو گئے سید صدقہ نہیں نہ کھاندے اور اُسی وجہ دا علی ابن ابی طالب یہ منصوب نے حضرت مولا علی علیہ السلام میرے عزیز دوستو ایک تعارف میں پڑھتا سکتا حضرت علی علیہ السلام کا کہ حضرت علی علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے تو انہوں نے بیٹے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور صحابی رسول نے ایک تاریخ کا تعارف ہے اگلا تعارف بھی سن لو وہ لا ریب کے مطابق ہو گئی اور نارائب کے مطابق بہت شکریہ کرتا تاریخ کے مطابق حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ حضرات قرآن کے مطابق حضرت امام حسین صحابی کے بیٹے نہیں محمد کے بیٹے ہیں صحابی کے بیٹے بھی ہیں مولا علی کے بیٹے بھی ہیں نبی کے اپنے بیٹے کا نام حسن ہے نبی کے اپنے بیٹے کا نام حسین ہے ان تو اندار فنادرہ مولا کا ذکر کریا کرو یہ بھی کہا کرو کہ یزید نے صحابی کے بیٹے سے بیعت مانگی
کا مجزائے خیر دے ایک باری تو یار آ چھڑیا کرو کہ یار اس نبی دے بیٹے تو پہلے منگی اللہ فرماتا صلو علیہ وسلموا تسلیما سید ابو العلا مودودی فرماتے ہیں کہ جو لوگ نبی کو ابتر کہتے تھے ایک دم محکم جملہ لکھے فرماتے جو نبی کو بے اولاد کہتے تھے یا ان کی اولاد ہے نہیں یا مانتی نہیں یا ان کی اولاد ہے نہیں ابو جہل کی ابو لہب کی یا ہے نہیں یا مانتی نہیں حقیقت شریف ہے اور فرماتے جسے بے اولاد کہتے تھے آج تک اس کی حال میں درود جاری ہے اور صلو علیہ وسلم تسلیما حضرت امام حسین کا پہلا تعارف نبی دے بیٹے نے دوسرا تعارف مبالغ صدیق نے تیسرا تعارف صاحب درود ہے امام حسین علیہ السلام دے تین تعارف میں تین آیتاں جو پڑھے ہیں یا دسو صلو علیہ وسلم تسلیما والی آیت وچ جدوں اسی درود پڑھنے ایک بار پڑھو اللہم صلی علی محمد آل محمد رکھا علماء دا قرآن تے حق تے پوچھو اس آل وچ حسین ہے نہیں کہ نہیں جے حسین نہیں تو پھر آل کیڑی ہے یہ دا مطلب قرآن دے مطابق مولا حسین تے حسن نبی دے بیٹے نے پھر سچے نے پھر انہاں اتے درود تے جدے تے درود پڑھیے نا سلیمو تسلیما او دے کولوں بیعت نہیں دی نہیں او دی بیعت کری دی انہوں تسلیم کرائی دا نہیں انہوں تسلیم کری دا یہ دا مطلب ہے یزید میں جننے بھی عیب سننا انہوں جو سب تو بڑا عیب ہے سی کہ اس نے اس کو جھکانے کی کوشش کی جس پہ درود تھا درود والے نے صرف تسلیم کیتا جانا اور وہ پنجابی چاہتے ہیں کہ منیا جائے انہوں منو جنہوں منیا جنہوں منی ہے نا وہ دیا تیاں نہیں ماری میں سگریٹ بجھاندا ویکھیا بندہ پیراں دا گھر اتنے آ گیا تو ادھا سگریٹ پیتا سی ادھے بہت سٹ کے من چڑھا تو مجھے لاچی پاری میں کی کہنے کا پیراں جانا تو آج تو یار بڑا اچھا ماحول ہے بندہ اپنے اتوں نے پیراں ول جائے تو سگریٹ بجھا کے جانا ہے وہ کیسے بندے سن جنہ اذان دے کے خیمے ساڑ چھڑے درود والوں منیا جاتا ہے درود والوں ستایا نہیں جاتا میں 7 منٹ گھنٹے چ باقی میرا ہوں دل پہ کرتا پہ نا مجلس مکا دیا یار سارے یار ہوں دسو شاہ جی تھی تیار تیار 10 دن تو کٹھے ہونے والے ہو تیاں لے کے روز اتنے بہ جان والے ہو میں شراج صاحب نے پوچھا تیار ہے ہاں کہ تیار ہے ایک بار ہم تسی انہوں کو پوچھو کون تیار ہے اور ذہن چ کتنے تیار ہے کیوں تیار ہے میری بیٹیاں بہنیں بیٹھیاں نے پردے پہ مرشد صاحبیاں وہ اچھے لوگ نے انہوں نے دیا پینا درجے تو محل بنا سکے پردہ دار جنہیں بیٹھے ہیں پر ہم مان ہوتے ہیں پینا نا بڑا بڑا پیار ویکھیا میں پینا پڑھا میں تاریخ انسانیت جنہیں کو میں پڑھی نہ بی بی پاک جیسی بہن ویکھی تے نہ میرے مولا حسین جیسا میں پڑھا ویکھی میں تاریخ جو ثابت کر سکتا ایک نکاح تاریخ جیسا ہوا ہے جڑا نکاح ہو تو پہلا بہن نے نکاح کی شرط چ پرا منگیا ایک کوئی بہن ہے بس بی بی پاک بہن باپا میں رخصت کر لگے فرمایا جی بیٹا فرمایا جتھے کرو گے میں خدمت کروں جتھے کرو گے میں حاکم سمجھ کے خدمت کروں جی میں میری ماں نے تہاڈی خدمت کی تھی نا نبی دی بیٹی ہو کے جتھے میں ٹورو گی نا میں عالمہ غیر معلمہ دی عالمہ غیر معلمہ بیٹی ہوں میں نے پتہ ہے حاکم دا حکم کے میں منی گا لیکن ایک مہربانی کرا کہ جی میرا حاکم بنانا جی پہلے وہ گل کر لو کدھر میں حسین تو جدا تو نہ کر دینا ایسا نہ ہو میرا ویر ٹور پوے تو مینوں آ کے میں جان ہی نہیں دینا
جدو میرا حاکم ہوا تو مینوں رکنا پینا ہے. میں بانی ہے شاہ صدقے جاواں جی، میں بانی ہے شریعت دی بیٹی ہاں، میں محافظ شریعت دی بیٹی ہاں. میرے نانکے دادکا کا نام تے دین ہے. مہربانی کریا جی. تے امیر المومنین نے حضرت عبداللہ ابن جعفر نو کیا بیٹا میں تیرے نال پہلے گل کراں. میری بیٹی رات وچ کئی باری اٹھ کے تے ویر دی زیارت کردی. ہاں تو بس ویکھ نہیں جدو حسین پکا کدھر ٹر پڑے نا تینوں لگ جائے گا پتا جدو پکا پکا ٹریا اس ویلے میری بیٹی نو تو روکنا نہیں، نہ توڑ دینا. میرے ڈر گیا سارے بندے ہائے دی آواز بھی آ گئی، آنسو بھی قریب آ گئے. میں تھوڑے سامنے انتہائی جلدی 2-4 جملے پڑھ دینا تے زیارت کرنے جدا انتظار ہے نا تمہوں جدے واسطے آخیا نے جب میں اشارہ کرا گا تو بندے ادھر ادھر ہو جان. جنہ انتظار ہے بی بی سکینہ نو سی نا شاید ہی کائنات کسی کو ہوگا سر کے جا کلا وہ بہن جڑی نکاح وچ شرط رکھ دی ہے میرا ویر جدا نہ ہوئے. ہوں میں اتنے آنا سی آ گیا. میں تسی سوچو وہ 61 ڈگری دی 10 محرم دی ڈیگر نو اس توڑیا کیویں ہوئے گا بھیا؟ شکم تو رونا ہوں بھی کو چین پہ آؤں پھر روئے شبیاں روز برآمد ہوتی ہیں 2-4 جملے ہوتے ہیں کسی جگہ تے پڑھ کے میں اجازت لینے لگا. زہرا دی لاڈلی نے ودیا کیتا شبیر نو. بہت بڑے حوصلے دی مالک ہے میری شہزادی جنہیں ویر نو آکھیا خدا. حضرت امام حسین کو تے بیٹھے نے تے باہر لی کنات تک گئے نے. اندر ایک کنات سی اتھوں بی بی نے ودیا کیتا، ایک باہر کنات سی اتھوں تک شبیر گئے نے. مصائب تھوڑا جانا توجہ دا نام مانگدا ہے کہ بندہ ذہن چ جگہ دے وے یا سنے نا ذہن چ جگہ تے ہو جڑی میں گل کرنا. اوتھے جا کے نا آخری کنات تے شبیر نے پلٹ کے ویکھیا. جی میں تو سا محسوس کیتا میں چاہتا سا محسوس کرنا محسوس ہی کرنا. پڑھیا کی ہے میں کچھ نہیں محسوس ہو گیا. حضرت امام حسین نے گھوڑے تے بیٹھا پلٹ کے ویکھیا تے بھین اوتھے کھڑی سی. کل میں جملہ آخیا تھا کیڑا رباب سے پہلے تیری عزت اللہ سلامت رکھے تے جوانیاں مانے کہ بی بی رباب سے پہلے حسین رو پڑے. ہوں یہ جملہ بھی میں بڑا پکا پیا پڑھتا ہے. میں پڑھے بی بی پاک سے پہلے حسین رو پڑے. بی بی نے اشارہ کیتا امام رک گیا جلدی جلدی فضل نال لے کے آخری کنات کا انہوں نے پاس کھدو کیا جی بی بی فرماتے نے میرا چند ویر میں صبح تو لاشا وصول کرن لگی ہوں شام تک میں لاشا وصول کیتی ہیں. مینو کتے پریشان نہیں اما نہیں جائے فرمایا میں پیو کا حوصلہ نہ رکھ دی تو مینو نانا سین آ بنا گا. میرا نانا بس یہ پیو کی زینت ہے. میں پیو کے حوصلے میں سارا دن کٹیا. عام مسور ہوں تو موت ہو جاتی ہوتی اکبر کا سینہ ویکھ کے عباس دے بازو ویکھ کے میں بڑے حوصلے والی بی بی ہاں. فرمایا کوئی شک نہیں اما نہیں جائے. فرمایا ہوں میرا دل پھٹ گیا. فرمایا مینو توڑ لگیا نہ. فرمایا میں تیری لاش ویکھن دے بھی قابل ہوں کہ میں ساری شام بھی نبھا کے واپس سجاد نو مدینے کھڑ دے. میں بہت بڑا پیو کا حوصلہ رکھنی ہے. ایک مہربانی کری میرے سامنے روندا نہ نکلے. روئی نہ ہو میرے جنویر. جی دل چ گل آئی ہے وہ بہن نو سنا. شبیر بندہ نہ پیو موت تو ڈردا سی نہ اسی ڈرتے ہیں. صرف فکر ہے اس اسلام دی تے اس دین دی کہ جنہیں آزان نہ دے کے ساڈا حیا نہیں کیتا. درود پڑھ کے درود والے تے حملے پہ کرتے ہیں. اس دین دا کی بنے گا؟ ہے بی بی تیری جتی تو تمہیں تیاں ہی قربان کرتے ہو. بی بی فرماتی ہے مت میں لو کے جاؤ لوڑ پئی تو باہر آ جا. جاواں ہائے دی آوازاں میرے تک آ گئی ہیں. بس ہن تساں تسلسل نال 2-4 جملے سننے نے. زہرا دی لاڈلی کنات دے اندر کھلو گئی تے فضل بی بی فرماتی ہے تو باہر کھلو جا. صبر کر لے. کنات دے اندر بی بی پاک باہر دے پاسے فضل
अंदर खलो के बीबी फरमाते ने अम्मा तेनों पता है ना ये हुसैन पे टुरदा तो मेरे मिजाज तो वाकई हुण मैं अंदर खलोनी तू सिर्फ मैनू नाल नाल कनात के बाहर खलो के नाल के खलोते अंदर में बस इत्थे फिसा फरमाते ने तू नाल नाल मैनू दसना है कि हुण मेरा वीर कित्थे आया अखन वाले हो किसी काम च जदों मैं सदके तुहाडे सबर च गल आ गई अंदर बीबी खलो के पूछया अम्मा हुण मेरा वीर कित्थे पहला जुमला हजरत फिजा ने इत्थे आंसू टिके पता नहीं किन्ना को फिजा जानती सी भैन भरावां दे प्यार में इत्थे आंसू लग्या ने ते रो के फरमांदे ने बीबी तेरा वीर खैमिया तो 10 कदम दूर ये तसलसल जी 10 कदम अम्मा हुण बीबी तेरा वीर करबला ते टिब्बे पे बंदा है अम्मा हुण बीबी तेरे वीर दी नज़र मैमना ते अम्मा हुण बीबी तेरे वीर दी नज़र मैसरा ते अम्मा हुण बीबी तेरे वीर दी नज़र करबे लश्कर ते अम्मा हुण आवाज़ होंदी बीबी तेरा वीर टिब्बा करबला दे उत्ते आके खड़ा हो गया अम्मा हुण एक लफ्ज़ बीबी फिजा दे मुंह च निकलिया फरमाया बीबी तेरा वीर तलवार दे दस्ते ते हथ पे रख गया नाल जुड़ के ना कनात दे बीबी फरमाती है अम्मा मेरा वीर तलवार पे कटदा हाँ फरमाते ने हुण फरमाया तेरे वीर ने अपने सज्जे मोढे तो तलवार बुलंद की थी आवाज नहीं अम्मा हुण बीबी फरमाती है बीबी सिमट के जरा नाल लग जा पर्दे दे नाल हुण तेरा वीर कोई गल पिया करदा आप ही सुनाना नाल बीबी ने कान लाया कि शबीर इत्थे तलवार रख के पे फरमांदे सुनो तुसा मेरा अकबर भी मार दिता हां तुसा मेरे अब्बास ने टुकड़े कर दिते साबित करना चाहना मजलूम मजबूर सदके जमा एडा बड़ा हमला किया है हुण सवाल कहीं जाते ने कि नहीं जाते ज़िलकिफ़ल शहर करबला तो 12 मील तकरीबन दूर ज़िलकिफ़ल शहर नाल दुश्मन दे घोड़े टकराए ते हर बंदा दसी हुसैन मेरे सिर ते तेरे रोबो जलाल तो सबके हाथ तीन दिन ना प्यासा हर सिपाही आंदा सी मैं समझिया हुसैन की तलवार मेरे सिर ते है जो सारा मैदान खाली हो गया हुण तुहानू भी इंतजार है ना मैनू भी इंतजार हुण मैं नेड़े कर ली गल जेड़े मेरे किला मैदान खाली होया ते शबीर तलवार लेके वापस पे आउंदे सन ते पलट पलट के हजरत अब्बास दी लाश लो कहंदे सन मेरे लो देखना हाथ में गैब चो आवाज आई जेड़ी मुसीबत दा तुहानू इंतजार है कि सुनिए गैब चो एक आवाज आई शबीर आवाज प्यो की जुर्रत विखाई हुण मां दे दुध दा असर विखा शबीर तलवार में आम जाके बर्बाद दिन बदलना है वरना लह रोज जिन्हें तू राजी है तलवार में आम चाहिए सदारे फिर पत्थर वाले ने पत्थर मारे तीर वाले ने तीर मारे मेजे वाले ने मेजे मारे शबीर चौगिरदा हमले नशे कुछ दिन वापस पलट आए ज़हरा दा नाल ते वेला आ गया जिहदा तुहानू इंतजार है इत्मीनान नाल मैनू आख्या शराजी साहब ने जदों मैं मंगवाना है उदों सुलझना तुसी बेफिक्र हो जो मैं 2 जुमले पढ़ना ओ वेला आ गया जदों ज़हरा दा नाल ना ज़ीन ते सी ना ज़मीन ते सी मैं पढ़िया 12 कातिल द्वारे इकट्ठे हुए सन शबीर मेरे मौला इतने बहादुर सन कि सर कटने वास्ते नजदीक कोई नहीं सी आना सिमर नूं शराब का फायदा दे के बरी ना करना कि इनू होश ही कोई नहीं सी बंदे कह लगे नेड़े ना होया जे उठे तेरी दा बेटा जे
میرے کمزور نہ سمجھا جائے پاوے دے برا کوئی نہیں وہ علی دا پتر جے تے ذوالفقار دے کول پئی جے شمر کہنے لگا نہیں جے زندہ ہویا تو میں گل کرنا بولے گا ضرور کون ہے شمر بے ہوش سی تے شراب پیتی سی میں تو کہ لگتا کہ بندے انہوں پتہ ہی نہیں اس میرے مولا نے 3-4 قدم دور کرو گیا کیا ہے دی ہم شیرہ کا خیمہ لوٹنا میرے مولا تھلے ہوتی ہے تو زور دے کے فرماتے ہیں آجا میں زندہ دے کوئی خیمہ نہ روش نہ کرے سوال بولو سوال ہاتھ کھڑا کرو سوال میں کریے سن لیا کہ مہربانی اے مسجد امام زمانہ دیکھی مسجد فرات والی نہر مسجد صاحب السلام اوتھے مولا آؤندے سن صاحب اسرا ہن بھی آؤندے اوتھے آؤندے اوتھے کتھے آؤندے دسو اوتھے لتھے سن تساں کوئی دھیان نہ سنیا میں کہنا جی امام زمانہ کی مسجد ہے اوتھوں میرے مولا زین تو لتھا اگوں جتھے مقتل گاہ لکھیا ہے وہ بھی سوال دسو تے جڑے نہیں گیا آ چوڑی جے میرے اللہ مہربانی کر چھڑ میرے دربار وچ تھوڑا تھوڑا نہیں نہ موت گئی جڑے انج پہ روندے نے ایک واری انہاں نوں بخا چھڑ سکینہ واپس کٹھا بس انہاں بخا چھڑ بی بی سکینہ واپس مڑی ہے اور کتھوں مڑی ہے میں روندیاں کھڑا کر بخا سب نوں بخا مقتل گاہ شبیر مقتل گاہ حسین تقریباً کلومیٹر 1.25 کلومیٹر تو زیادہ شرادی صاحب کرنا ہے ہمیں بس ہی نہیں جاتے کلومیٹر تو زیادہ جتھے لتھے نے ایتھے آ کے شہید ہوئے پرانے لوگ پڑھتے سن کبھی اٹھتے سن کبھی بہندے سن اصل وچ بھین دے سامنے آنا چاہتے سن اماں دی جائی نوں دیر ہو گئی ہے اوکھا ٹائم سی جدوں فضا آکھیا بی بی مینوں تیرا ویر ہن نظر نہیں آوندا ادوں میرے مولا زین تو لے کے سراباد روی اتوں اتوں تک جویں آئے نے انہاں ماں دی تقریب کا پڑھنا میں جوگا نہیں وہ فرماندے نے بہت اچھے لوگ سن جڑے مومنین دے دلاں تے جگراں نوں بچاؤن واسطے آندے سن کدی اٹھتے سن پھر بہندے سن تھکے سن کدی اٹھتے سن کدی بہندے سن تے تھکے ہولی ہولی آ گئے علماء فرماندے نہیں اٹھتے سن تے ماردے سن جدوں اٹھتے سن کوئی نیزہ ماردے جدوں اٹھتے سن کوئی تیر ماردے جدوں اٹھتے سن کوئی لاٹھی ماردے سارا دلال اتھوں اتھوں تک ایک گئے ہیں جنہیں اکبر دی لاش دے گئے سن جنہیں مقتل گاہ وچ مولا آ گئے نا ہن انتظار کوئی نہیں آج میرے مولا نے اودی رضا نے جڑی گل فرمائی نے وہ پھر میں بھی آکھدی ہے میں آکھ دینا اس ملعون نے ایک باری ہاتھ نہیں پایا مولا جان میں تانوں کی دساں میں مولا دی عزت ملعون رکھ دینا اپنے مولا دی توقیر نوں ملعون رکھ دینا صرف اینا پڑھنا جڑے ویلے مولا مقتل گاہ چاہ کے اکھ کھولی ہے نا سکینہ ایتھے گڑی جتھے تیر میں مقدے سن تیر سینے کے تیر انہیں لوکاں دے اگلے پاسے بیٹی کھڑی سی مولا نے جلدی جلدی انہیں تیراں تے اپنی چادر پائی تے ویکھ کے فرماندے نے سکینہ ایتھے آ گئے ہو ایتھے اس سارا میدان کیویں گزر کے ایتھے آئے ہو آج سامنے بی بی کھلوتے نے آخری جملے نے اج ویکھ کے بی بی فرماندی ہے میں آنا کہ بلا ایتھوں کوبا شام دا زندان میں حیران ہو گیا ہے بی بی اس سفر کنے کیتے نے بی بی پیو دے سامنے کھلو کے فرماندی ہے بابا تانوں کنی دیر ہو گئی ہے خیمے تو آیا تانوں کنی دیر تانوں خیمے چ آیا کنی دیر ہو گئی ہے تواڈے تو بعد میرا دل اداس ہو گیا تے میں ویر نوں آکھیا میں بابے نوں ملے مینوں ویر اجازت دتی ہے میرے مولا فرماندے تیرے
آئے ہو میرے کو تو مظلومانہ جملہ کیڑا ہے؟ بی بی فرماندی ہے پاپا ایک بار سینے نال لا میں ساری زندگی سینے تے سنا آیا ایک بار میں سینے نال لا میرا پردیسی ماما پھر خدا جانے عشرت ملاقات ہوئے ہر سر کے جانا ایتھے میرے مولا فرماتے ہیں سکینہ میں سینہ ہر ویلے تیار رکھتا تھا کہ ایتھے تو آویں آج کو دی رضا ایسی ہے کہ میرا سینہ خالی نہیں کہ میں تیرے سینے نہ لا نہیں سکتا بی بی ایک جملہ کیا بابا میں سکینہ میرے مولا فرمایا بیٹی میں حسین ہوں فرمایا میں وہی سکینہ فرمایا میں وہی حسین ہوں تو فرمایا پاپا پھر آج میں سینے نہ نہیں جب آخیا نا ایک باری نہیں ادھر ویکھی میرے نام ادھر سی بیٹی کا منہ پا پر جب آخیا نہیں پتی آج نہیں بی بی کا منہ ایس پاس مڑ گیا کہ اے رخ باپ کر کے نا فرمانے نے بابا میں ٹر چلی ہاں میرا ویر میرا انتظار میں کرتا میری پھوپھی بھی مینوں امید دے تو سینے نے لاؤ پاوے نہ لاؤ ویکھ لاؤ میں اوکھی بڑی آئی ہوں تساں کوئی نہیں سنیا میں اوکھی بڑی آئی ہوں جب رخسار تے نظر پئی میرے مولا فرماتے رک جا سکینہ میں تینوں ضرور میرا میرا سرے تو اوکھی آئی ہے رخسار تے نشان نو ویکھ کے میرے مولا نے اینا تیرا کھپا ہاتھ پایا سجے ہاتھ نے پہلا تیر پھڑیا فرماتے ہیں اللہ اکبر ای تو خون دا فوارا نکل گئے جدو بی بی نے دادر دے پیا نا ترے قدم دور کھلو گیا دی میں نہیں ملتی مینوں نام ملو میرا زخمی بابا مینوں نام ملو میرا ستایا بابا میرے مولا فرمانا نہیں نا اچھا ٹر چلیے فرمانا نہیں میں نہیں ملتی میرے مولا نے کچھ تیر ادھروں کٹن کچھ تیر ادھروں کٹن فرمایا کہ زیادہ نے میری کانڈا کے پاس ہوا وہ وقت بڑا عجیب سی جدو بی بی نے ایتھے تیرا جو کچھ آسرا رہ گئے تے بابے دے گال جدو میں پاپ تے نال لگ گئے نال لگے آج لگے نے تے اوتھے شمر نظر انہوں تے خنجر پوانا سویرے کسی بچے کو ماریے بابا جی وہ شام تک باپ کا انتظار کرتا تو شام کو پاوے غریب کا بچہ ہوئے بڑے بھی ماریا ہوگا وہ شکایت کرتا ضرور ہے اندر مینوں نے مارے میرے عزیزوں جڑے بڑے ایتھے ہاتھ سن ایتھے پانچ شمر نو ویکھیا تے بی بی اج نال لگ گئے بالکل نال فرمایا نے سکینہ کیوں ڈر رہی ہے فرمایا بابا مینوں ہی نے مارے میرے مولا فرمایا ٹر جا میرا پاس کوئی نہیں ہے ٹر جا میرا اکبر کوئی نہیں بی بی سکینہ ٹرے نے الٹے قدم بابا جی تھوڑے جملہ ہوتا رہن لگا الٹے قدم ٹرتے رہنے تاکہ پاپا بھی نظر ہوتا رہے میں پھوپھی کو بھی پہنچ جاؤں پیچھے پھوپھی جاتی سی آ جاؤ ادھر حسین فرماتے سن ٹر جاؤ آؤ بھائی مسلمانوں سن روتے ہوئے کہ ہنس لو تین قیام بھی بیٹھیا تین رکوع بھی بیٹھیا پھر سجدہ بھی بیٹھیا آت وچ بی سی پھوپھی دے تے پاپے دے جدے شمر نے زلفار جہاں پائے اوتھے دوڑ کے بی پیو دے گلے تے گلا بیٹھیا فرمایا نال مار چھڑ نال قتل کرنا زندہ رہ کے کی کرنا آخری جملہ اس بے غیرت نے اپنے دونوں ہاتھ آزاد کیتے کتھوں آزاد کیتے بولو بولو روتے بولو ایسی نا بی بی نے اتھے گلے رکھا اس ظالم نے دونوں ہاتھ آزاد کیتے دونوں ہاتھ میں بلان لگا ایتھے رکو بلان لگا یار روو یار کھلو بابا جی میں آخر میرا اشارہ بن گیا میں رون واسطے کیتا ایک ہاتھ شبیر کی زلفی ایتھے خنجر بیٹی دا گلا باپ دے گلے تھا ہونا کو بلتا اس ملاؤن نے اپنے دو ہاتھ آزاد کی تھا کتھا اے خنجر بھی چھڑ دے دوار بھی چھڑ دے اے تم میں اچھے طریقے نہ نہیں گزر سکتا اے جڑے پیو تو جدا کیتے سن نہ تو میں وہ بیٹی تو استعمال کی
تیگ تلوار امانت ہے وانج دیویوں